سامعین ذی وقار، ماہ صفر المظفر کی آج 10 تاریخ ماہ صفر کو عموماً نحوست کا مہینہ کہا اور سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں نحوست، توہم، بدشگونی یا دم وغیرہ کی کیا حیثیت ہے، اس حوالے سے چند باتیں پیش خدمت کروں۔ سفر کا لفظی معنی ہے خالی ہونا۔ چونکہ اسلام سے قبل جو محترم مہینے سمجھے جاتے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان 3 محترم مہینوں میں قبائل عرب جنگ بندی کا اعلان کرتے تھے اور گھروں میں آ بیٹھتے تھے۔ پھر محرم کے اختتام پر جب سفر کا آغاز ہوتا تو اپنی لڑائیاں، اپنی جنگیں دوبارہ شروع کرتے، گھروں سے نکل جاتے۔ تو سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی گھر خالی ہو جاتے تھے، اس لیے اس کو مہینے کو سفر کہتے ہیں۔ اور اس مہینے میں اہل عرب کے یہاں بھی یہ تصور، یہ خیال پایا جاتا تھا کہ یہ بیماریوں کا مہینہ ہے، یہ نحوست کا مہینہ ہے، جس سے اسلام نے سختی سے منع کیا۔ توہم پرستی اسلام میں قطعاً جائز نہیں۔ توہم پرستی کہتے ہیں مادی اشیاء سے خیر و شر کی امید رکھنا، یا کسی چیز سے بغیر عقلی اور شرعی دلائل کے نفع اور نقصان کی امید رکھنا، یہ توہم پرستی ہے۔ اسلام سے قبل بھی توہم پرستی تھی اور اسلام کے بعد بھی یہ بیماری عام ہے۔ بالخصوص ہمارے معاشرے میں یہ بر صغیر پاک و ہند، یہاں کے مسلمانوں کی اکثریت یا تو ہندو مذہب سے اسلام کی طرف آئی ہے، یا پھر ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ توہمات ان میں کثرت سے در آئے۔ چونکہ ہندو مذہب ہے ہی سراپائے توہمات، ان سے متاثر ہو کر یا ان کے دیکھا دیکھی مسلمان بھی اس بیماری کا شکار ہوتے چلے۔ نہ صرف مسلمان اور بر صغیر پاک و ہند، بلکہ دنیا بھر میں ایسے لوگ موجود ہیں جو توہم پرستی کا شکار ہیں۔ ہمارے یہاں عموماً جو توہمات پائے جاتے ہیں
کہ بچہ پیدا ہوا تو اسے نظر بد سے بچانے کے لیے اس کی پیشانی پر سرمے کا نشان لگا دیتے ہیں، یا شام کے وقت جھاڑو لگانے سے اس لیے روکتے ہیں کہ اس سے دولت کم ہوگی، یا مرد کی دائیں اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑ کے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اچھی خبر ملنے والی ہے، کہ چارپائی پر بیٹھ کر ٹانگیں ہلانے کو اس لیے درست نہیں سمجھا جاتا کہ اس کی وجہ سے دولت میں کمی ہوتی ہے، یا پیاز یا چھری سرانے اس لیے رکھ دیتے ہیں کہ برے خیال نہیں آئیں گے، یا کالی بلی راستہ کاٹ لے تو کہتے ہیں کہ یہ بری خبر کی طرف اشارہ ہے، یا ٹوٹے ہوئے آئینے میں چہرہ اس لیے نہیں دیکھتے کہ اس سے نحوست پھیلتی ہے۔ اسی طرح مغرب کے بعد گھر کی لائٹیں اور بتیاں چراغ اس لیے جلا لیتے ہیں کہ اگر روشنی نہ کی تو بدروحیں گھر میں آئیں گی، یا خالی کینچی چلانے سے منع کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ قطع تعلقی پیدا ہوتی ہے، نفرتیں جنم لیتی ہیں، یا بلی کتے کا رونا نحوست اور بے برکتی سمجھنا۔ اسی طرح منڈیر پر دیوار پر کوا بیٹھ کر بولے تو یہ سمجھتے ہیں کہ مہمان آنے والا ہے، چھینک آئے تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی یاد کر رہا ہے، دائیں ہاتھ میں خارش ہو تو کہتے ہیں دولت ملنے والی ہے، بائیں ہاتھ میں خارش ہو تو کہتے ہیں دولت جانے والی ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں محض ہندوانہ سوچ اور خیال کی عکاسی کرتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ سراسر ہم میں رسومات توہمات ہندوؤں سے عود آئی، وگرنہ مسلمان ان چیزوں کو نہیں مانتا، اسلام ان چیزوں کی تائید نہیں کرتا۔ دنیا بھر میں مختلف طرح کے توہمات پائے جاتے ہیں۔ چائنا میں 8 کے ہندسے کو مبارک اور 4 کے ہندسے کو منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح لوگ چوتھی منزل تعمیر نہیں کرتے کہ یہ نحوست کی علامت ہے۔ آئرلینڈ میں دلہنیں اپنے لباس اور زیورات میں چھوٹی سی گھنٹی رکھتی ہیں کہ اس سے خوش قسمتی جنم لیتی ہے۔ روس میں خالی بالٹی کو کہیں لے جانے کو برا شگون سمجھا جاتا ہے۔ فن لینڈ کے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر مکڑی کو مار دیا جائے تو اگلے دن بارش ہوگی۔ پرتگال کے لوگ سمجھتے ہیں کہ الٹا چلنے سے برائی ہمارا راستہ دیکھ لیتی ہے۔ مصر میں خالی کینچی چلانے کو برا سمجھا جاتا ہے کہ اس سے ہوا میں بدروحیں کٹ جاتی ہیں اور ان کو غصہ آتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ اور نیدرلینڈ کے لوگ شادی کے بعد گھر کے باہر صنوبر کا درخت اس لیے لگاتے ہیں کہ ان کے ازدواجی تعلقات مضبوط ہوں گے۔ برطانیہ میں چیونٹیوں کی آمد برے موسم اور ان کا قطار میں چلنا بارش کے ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مغرب میں سفید مرغی نظر آنا رحمت، جبکہ سیاہ مرغی نظر آنا شیطان کی روح گمان کیا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا بھر میں طرح طرح کے توہمات پائے جاتے ہیں۔ توہمات کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ توہمات میں مبتلا شخص ترقی نہیں کر سکتا۔ وہم کا شکار آدمی اپنا عقیدہ مضبوط نہیں رکھ سکتا۔ وہم میں مبتلا آدمی خدا کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط قائم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ان مادی چیزوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں، ان مادی چیزوں سے نفع اور نقصان کو وابستہ کر رکھا ہے۔
جو کہ انسان کا کچھ بھی بگاڑنے یا سنوارنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے بغیر نہ کسی کا نفع کر سکتی ہے نہ کسی کا نقصان کر سکتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ جو انگوٹھیاں پہنتے ہیں طرح طرح کے نگ ہوتے ہیں، جی یہ کون سا ہے؟ یہ عقیق ہے، یہ تو بڑا گرم ہوتا ہے، اس کی تاثیر تو بڑی گرم ہے۔ یہ کون سا نگ ہے؟ جی یہ فیروزہ ہے، اسے اگر دودھ میں نہ رکھو تو یہ الٹا اثر کرنا شروع کر دیتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ یہ کون سا پتھر ہے؟ جی یہ یمنی عقیق ہے۔ اچھا یہ یمنی عقیق ہے، اس کی تو ایسی تاثیر ہے ویسی تاثیر ہے۔ یہ کون سا نگ ہے؟ یہ آئی ٹائیگر ہے، اس کے پہننے سے تو غصہ بڑا آتا ہے۔ تو یہ پتھروں سے ہم نے امیدیں لگا لی، جن پتھروں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ خود نگینے بن سکیں، انہیں انگوٹھی میں جڑنے کے لیے ہم ساری محنت کرتے ہیں، ان پتھروں سے ہم نے امیدیں وابستہ کر لی، ان سے خیر اور شر کی امید لگا لی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد حجر اسود کے پاس سامنے آئے، اسے بوسہ دیا اور پھر فرمایا، اے پتھر، میں جانتا ہوں تو میرا نفع اور نقصان نہیں کر سکتا۔ یہ حجر اسود وہ پتھر ہے جو دنیا کا سب سے قیمتی پتھر، حجر اسود وہ پتھر ہے جو دنیا کا سب سے فضیلت والا پتھر، حجر اسود وہ پتھر ہے جسے خالق کائنات نے جنت سے زمین پر اتارا، جسے بیت اللہ کی دیوار میں جڑا گیا، جسے حضور نے چوما۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے پتھر، تو صرف ایک پتھر ہے، تو میرے نفع نقصان کا مالک نہیں، میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے تجھے چومتے ہوئے۔ یہ عقیدت ہے، یہ عقیدت ہے، اعتقاد نہیں۔ پتھر کو چومنا یہ حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے، اس لیے نہیں کہ پتھر ہمارا نفع یا نقصان کر سکتا ہے۔ اگر جنت سے آیا پتھر ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ہمارا کچھ سنوار نہیں سکتا، تو یہ دنیا کے پتھر ہمارا کیا نفع نقصان کر لیں گے؟ تو ان دنیاوی چیزوں سے خیر و شر کی امید لگانا یہ سراسر حماقت ہے اور شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، 3 مرتبہ فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ عرب کے لوگ پرندہ اڑاتے تھے، اگر وہ دائیں طرف گیا تو مطلب لیتے تھے اچھی خبر ملنے والی ہے، یہ کام کر لینا چاہیے۔ اگر وہ بائیں طرف اڑ کر گیا تو اس کا مطلب تھا بری خبر ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح وہ تیر نکالتے تھے، تیروں پہ لکھا ہوتا تھا کرنا ہے یا نہیں کرنا، تیر جس طرح کا نکلتا اس کے مطابق فیصلہ کرتے، یا پھر زمین پر لکیریں کھینچ کر فیصلہ کرتے۔ تو حضور نے فرمایا، ایسی تمام بدشگونیاں یہ شرک ہیں۔ جب ان چیزوں سے نفع اور نقصان کی امید لگانا شرک ہے، ایسے قسمت آزمانا شرک ہے، تو پھر انہی کے سامنے جھک جانا کیسے شرک نہیں ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم جب وفات پائی تو ان کی وفات کے بعد سورج گرن لگا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ حضور کے بیٹے کی وجہ سے گرن لگا ہے۔
یعنی سورج بھی غم زدہ ہے۔ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سورج گرنے لگا ہے، حضور علیہ السلام نے منع فرمایا اور ان کے خیال کی تردید فرمائی، ایسا نہیں ہوتا، ایسے خیالات کو پروان نہ چڑھاؤ، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، ہمارے اچھے اور برے کا مالک اللہ ہے۔ ہم یہی تو پڑھتے ہیں، اسی کا تو اقرار کرتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے، خیر و شر کا مالک وہ ہے۔ دنیا کی کوئی چیز خیر و شر کی مالک نہیں ہو سکتی، ہاں مالک وہ ہے، وہ انسان کے عملوں کے ساتھ معلق ہے کہ اسے خیر دینی ہے یا شر۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ فرمایا اگر تمہیں اچھائی پہنچے، اگر تمہارے ساتھ بلائی ہو تو وہ فمن اللہ، اللہ کی طرف سے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی ہو، تمہارا نقصان ہو، تمہارے ساتھ شر کا معاملہ ہو، تمہارے ساتھ گھاٹے کا معاملہ ہو، تمہیں اذیت پہنچے، تمہیں تکلیف پہنچے، تو فمن نفسک، وہ تمہاری وجہ سے، تمہارے اپنے عملوں کی وجہ سے ہے، تمہارے کردار کی وجہ سے ہے، تمہاری غفلت کی وجہ سے ہے، تمہاری سستی اور کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی بندوں کا نقصان کرتے پھرے۔ ہم بھی الٹی چال چلتے ہیں، کمال ہو جائے، اچھائی ہو جائے تو کہتے ہیں جی میری محنت تھی، اور برائی ہو یا نقصان پہنچے او جی اللہ کی مرضی تھی۔ اللہ کی مرضی کیوں تھی بھائی؟ تیرا اپنا عمل ایسا تھا، تیرا اپنا عمل ایسا تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ تو خیر، یہ ساری چیزیں اللہ کے یہاں ہیں، اللہ کی قدرت میں ہیں۔ اللہ کے سوا مخلوقات میں سے کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کسی کا سنوار نہیں سکتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس جانے سے منع فرمایا کہ وہاں بھی لوگ توہم کا شکار ہوتے ہیں، وہاں سے بھی لوگ طرح طرح کے عقائد، نظریات وابستہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن کسی کاہن کے پاس گیا، کسی نجومی کے پاس گیا، اس کی 40 دن اور رات کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس نے ان سے امیدیں لگا لی، یہ ان سے جا کے اپنی تقدیر پوچھنے لگا۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ ان کو پھر پتہ کیسے چلتا ہے؟ وہ بعض باتیں ایسی بتاتے ہیں نجومی جو ہو جاتی ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا کے ان کو دنیا میں بھیجتے ہیں، فرشتے بادلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تکرار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جب بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام تو نے کرنا ہے، یہ میں نے کرنا ہے، یہ فلاں نے کرنا ہے، فلاں علاقے میں بارش برسانی ہے، فلاں کو اللہ کی طرف سے بیٹا دیا جا رہا ہے، فلاں کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ جب سارے آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں شیطان جا کے کان لگاتا ہے، پوری بات تو نہیں سنتا، کوئی تھوڑی سی بات اس کے پلے پڑتی ہے، دوڑتا ہے، پیچھے سے فرشتے شہاب ثاقب مارتے ہیں اسے۔ جب وہ دوڑتا ہے تو جتنی بات اس کے پلے پڑی ہوتی ہے نا وہ آ کے کاہنوں نجومیوں کو بتاتا ہے شیطان، جنات، اور نجومی پھر اس میں 100 ملا کے آگے بتاتے ہیں، 100 میں سے کوئی ایک سچ ہو جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ہماری تقدیر کا، ہمارے مستقبل کا، ہمارے احوال کا علم ہے۔ یہ صرف اندازہ اور تخمینہ ہے، یقین نہیں ہے، یہ تکا ہے، یقین
نہیں ہے۔ اب دیکھیے نا، میں کل موبائل میں دیکھ رہا تھا، موبائل کہہ رہا تھا جمعرات کو بھی بارش ہے، جمعے کو بھی بارش ہے، میں کل بھی انتظار کرتا رہا، بلکہ کل صبح فجر کے بعد اس قدر سیاہ بادل آئے کہ ابھی برسیں گے۔ محکمہ موسمیات والوں نے اگرچہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے امکانی ہے، یہ یقینی خبر وہ بھی نہیں دیتے، انہوں نے لکھا ہوتا ہے موسمی کیفیات کو دیکھ کر کے امکانی ہے، لیکن یقین تو اللہ کے پاس ہے نا، اللہ کو پتا ہے کہاں بارش ہونی ہے کہاں نہیں ہونی۔ انہوں نے تو لکھا ہوتا ہے 100% امکان ہے، لیکن پھر بھی نہیں ہوتی، اور جہاں لکھا ہوتا ہے امکان نہیں ہے یہاں بارش کا، اللہ وہاں بھی برسا دیتے ہیں۔ تو ان کے اندازے غلط ہیں، ان کے تخمینے غلط ہیں جن سے ہم نے امیدیں لگائی ہوتی ہیں۔ تو نہ نجومی ہماری تقدیر کا مالک ہے، ہمارے احوال سے آگاہ ہے، نہ کوئی کاہن آگاہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ جنات ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں سنوار سکتے ہیں، نہ شیاطین ہمارا کچھ نقصان کر سکتے ہیں۔ ہاں اتنا کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں میں توہمات پیدا کر سکتے ہیں، اور ہم ان توہمات کا شکار ہو کر خود اپنے پیروں میں کلاڑی مار دیتے ہیں۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، جی اس مہینے میں شادی نہیں کرنی، اس مہینے میں سفر پہ نہیں نکلنا، اس مہینے میں کاروبار نہیں کرنا، اس مہینے میں احتیاط کرنی ہے، بیماریاں آتی ہیں، نحوستیں آتی ہیں۔ یاد رکھنا مہینے سارے اللہ کے ہیں، اللہ کے مہینے ہیں، اور اللہ کی طرف جس شے کی نسبت ہوتی ہے وہ منحوس نہیں ہوتی، وہ نحوست والی۔ دیکھیں نا، ہم کسی بھی چیز کی قسم کھائیں تو اسے افضل، اعلیٰ، برتر مانتے ہیں۔ کوئی بھی کسی کی قسم، ہندو بھی کسی کی قسم کھاتے ہیں تو اسے بڑا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھگوان کی قسم تو بھگوان کو افضل مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں گائے ماتا کی قسم تو گائے کو افضل مانتے ہیں۔ قسم اس کی کھاتے ہیں جسے افضل، اپنے سے بڑا۔ کوئی کہتا ہے مجھے ماں کی قسم، مطلب ماں کو بڑا مانا۔ کوئی کہتا ہے فلاں کی قسم، فلاں کی، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، مطلب افضل مانا نا۔ تو قسم اپنے سے افضل کی اس لیے کھاتے ہیں تاکہ بعد میں پختگی پیدا ہو۔ اب اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ جب قسم کھاتے ہیں بات کو پختہ کرنے کے لیے، یقینی کرنے کے لیے، بندوں کے دلوں میں تیقن پیدا کرنے کے لیے، تو اللہ کس کی قسم کھائیں؟ اللہ سے بڑا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے قسمیں بھی کھائی ہیں، تو اللہ جس کی قسم کھاتا ہے اسے افضل بنا دیتا ہے۔ اللہ جس کی قسم کھاتا ہے اسے افضل بنا۔ اللہ نے قسم کھائی والضحیٰ، صبح کی روشنی کی قسم، اسے افضل کر دیا۔ اللہ نے قسم کھائی واللیل، رات کی تاریکی کی قسم، رات کی تاریکی کو افضل کر دیا۔ اللہ نے قسم کھائی والشمس، سورج کی قسم، سورج کو افضل کر دیا۔ اللہ نے قسم کھائی والقمر، چاند کی قسم، چاند کو افضل کر دیا۔ اللہ نے قسم کھائی لا اقسم بہذا البلد، نبی کے شہر کی قسم، نبی کے شہر کو افضل کر دیا۔ اللہ جس کی قسم کھاتے ہیں وہ افضل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قسم کھائی 10 مہینوں کی، 10 راتوں کی، 10 دنوں کی۔ اللہ نے قسم کھائی زمانے کی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی۔ اب زمانے کو افضل کر دیا، اب زمانہ سارا افضل ہے۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے بتا دیا کہ زمانہ منحوس نہیں ہے، زمانے کا کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، زمانے کا کوئی ہفتہ منحوس نہیں ہے، زمانے کا کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ یہ جی منگل کا دن منحوس ہوتا ہے، اس دن سفر نہیں کرنا چاہیے، فلاں دن منحوس ہوتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی شے منحوس نہیں ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ہر مہینہ افضل ہو گیا، ہر دن افضل ہو گیا، ہر ہفتہ افضل ہو گیا۔ ہاں زمانہ منحوس نہیں ہے، زمانہ خراب نہیں۔ کہتے ہیں زمانہ خراب ہو گیا، زمانہ خراب نہیں ہے، زمانے میں رہنے والا خراب ہو گیا، اس کا کردار خراب ہو گیا ہے، اس کا عمل خراب ہو گیا ہے، اس کی روایات خراب ہو گئی ہیں، اس کا طریق خراب ہو گیا ہے، اور اپنی خرابی زمانے پہ ڈالتے ہیں۔ زمانہ خراب نہیں ہے، زمانہ کل بھی افضل تھا، زمانہ آج بھی افضل ہے۔ مہینہ خراب نہیں ہے، مہینہ کل بھی افضل تھا، مہینہ آج بھی افضل ہے۔ سفر کے مہینے میں شادیاں ہی نہیں کرتے، دیکھیے نا پہلے کس طرح شادیاں تسلسل کے ساتھ آ رہی تھی۔ محرم سفر میں بریک لگ گئی، آگے ربیع الاول میں پھر شروع ہو جائیں گی۔ جی محرم سفر میں شادی نہیں کرنی چاہیے، نحوست ہوتی ہے، یہ جی منحوس مہینہ ہے،
کیسے مسلمان ہو یار، کیسا عقیدہ ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ بڑوں نے کہا ہے، بڑوں کی باتیں دلیل ہے؟ کیا قرآن اس کی نفی کرتا ہے؟ کیا حدیث اس کی نفی کرتی ہے؟ کیا فقہ اسلام میں اس کی نفی کرتی ہے؟ نہیں، کوئی بھی شے ان کی نفی نہیں کرتی۔ حضور نے سفر کے مہینے میں شادی کی، حضور علیہ السلام کے صحابہ نے سفر کے مہینے میں شادیاں کی۔ اگر یہ منحوس ہوتا حضور منع نہ فرماتے؟ اگر یہ خرابی کا باعث ہوتا تو حضور روکتے نہ؟ حضور علیہ السلام تو نام بھی اگر کسی کا صحیح نہیں ہوتا تھا اسے بھی بدل دیتے تھے کہ یہ نام ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدلو، یہ نام رکھو۔ جو نبی کسی کے نام میں تھوڑی سی گڑبڑ دیکھتے تھے معنی میں، دیکھیں جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت حسن کا نام حرب رکھا، حضور نے فرمایا حرب نہیں حسن۔ حضرت حسین کا نام پھر حرب رکھا، حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگجو، لڑاکا۔ حضرت حسین کا نام بھی حرب رکھا، حضور نے فرمایا یہ حرب نہیں حسین ہے۔ اب منع کر دیا۔ جس نام میں بھی تھوڑا سا شبہ ہوتا حضور اسے بھی بدل دیتے تھے۔ تو کیا پورے مہینے میں شادیاں کر رہے ہیں لوگ اور حضور اس کو باوجود خرابی کے نہ روکتے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اعتقادات سراسر غیر اسلامی ہیں، یہ توہمات غیر اسلامی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان وہموں سے، ان خیالات سے، ان من گڑت باتوں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک بات اکثر بتایا کرتا ہوں، میں ایک دفعہ کشمیر گیا، مظفر آباد ہمارے عزیز ہیں، وہاں ایک درخت کی ٹہنی پکڑے ہوئے میں کھڑا تھا، تو ایک ساتھ دکان والا دوڑتا ہوا اس کو چھوڑ دو۔ میں کہا کیوں بھائی؟ اگر اس کا پتا بھی ٹوٹا نا تمہاری ٹانگ یا تمہارا بازو ٹوٹ جائے گا، کہ یہ بزرگوں کا درخت ہے، اسے ہاتھ لگایا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ کیسا وہم پال رکھا ہے۔ میں نے پوری ٹہنی توڑ دی، میں نے کہا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مجھے الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک ویڈیو اسی طرح ابھی چند دن پہلے دیکھی تھی کہ ایک دربار پہ ایک بابا جی کہتے ہیں کہ اس درخت کو پیروں کی نظر لگی ہوئی ہے، اسے جو ہاتھ لگائے گا وہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہ ایک کھڑا ہو گیا آدمی، وہ جا کے کہنے لگا میں اس درخت کو کاٹوں گا، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ بابے نے چیلنج کر دیا جو کاٹے گا میں 50,000 روپیہ انعام دوں گا اگر اسے کچھ نہ ہوا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ٹالی کا درخت بھی کاٹا، اپنی ٹرالی پہ لادا، 5,000 روپے بھی لیے اور گھر چلا گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ایسے توہمات میں پڑے ہوئے ہیں، خام خیالیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر آپ کہیں گے اچھا جب ان دنیا کی چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بات پلے پڑ گئی نا، دنیا کی چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ نفع ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے، تو پھر آپ نے یہ گلے میں تعویذ کیوں ڈالا ہوا ہے؟ یہ گلے میں تعویذ کیوں ڈالا ہوا ہے؟ یا آپ دم کرتے ہیں، دم کیوں کرتے ہیں، پھونک کیوں مارتے ہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ایک ہے دنیا کی چیزوں سے خیر اور شر کی امید رکھنا، اور ایک ہے اللہ کے کلام سے برکت اور اس سے خیر سمیٹنا۔ چونکہ باقی کتابیں جتنی بھی ہیں نا، ساری کی ساری کتاب اللہ ہے۔ تورات کتاب اللہ ہے، زبور کتاب اللہ ہے، انجیل کتاب اللہ ہے۔ قرآن کو کیا کہتا ہے؟ کلام اللہ۔ کلام کا مطلب کیا ہے؟ جس کا اللہ نے تکلم کیا ہے، جسے اللہ نے پڑھا ہے۔ کیسے پڑھا وہ اس کی شان ہے، وہ جانے، لیکن اس کو اللہ نے پڑھا ہے، قرآن کو اللہ نے پڑھا ہے۔ اب اس کے اللہ کے پڑھنے کی وجہ سے اس میں جو تاثیر اور طاقت ہے وہ کسی اور شے میں، اس کا تکلم اللہ نے کیا، یہ اللہ کا لفظ ہے۔ اب قرآن کی کوئی آیت بھی پڑھ کے ہم کسی پر پھونکتے ہیں تو اس امید کے ساتھ، نہ ہماری پھونک میں طاقت ہے نہ ہمارے الفاظ میں طاقت ہے، صرف اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس اللہ کے کلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے۔ پھر بھی کون؟ اللہ۔ میں نے تعویذ اس لیے نہیں لگایا کہ یہ تعویذ میرا نفع یا نقصان کرتا ہے، یہ اس لیے نہیں رکھا کہ اس کی وجہ سے میرا بھلا ہوگا، اس لیے نہیں رکھا کہ میرے کام نکلیں گے، بلکہ اللہ کا نام لکھ کر اپنے پاس اس لیے رکھا کہ اللہ کے نام کی برکت میسر آئے گی۔ ہم گھروں میں قرآن رکھتے ہیں نا، رکھتے ہیں، پڑھتے تو نہیں اللہ کے فضل سے، اور پڑھیں گے بھی نہیں، رکھتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ قرآن کے ہونے کی برکت ہے، قرآن کے ہونے کی برکت ہے۔ تو اللہ کے کلام کی یقیناً برکت ہے، لیکن
وہ الفاظ اگر یوں ہی پڑے رہیں تو وہ تاثیر نہیں جو ان کو زبان سے ادا کرنے کی صورت میں ملتی ہے، ایک بات۔ دوسرا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوراد اور وظائف ملتے ہیں کہ فلاں کام کے لیے یہ پڑھو، جیسے کہ سورۃ فاتحہ حضور نے صحابہ کو بھی تلقین فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا آخری 2 سورتیں پڑھو، تم پر جو جادو کا اثر ہے وہ نکل جائے گا، اس کی برکت سے تم اس کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ سورۃ فاتحہ کو سورۃ شفا کہا جاتا ہے، کیوں؟ کہ سورۃ فاتحہ یہ پڑھ کر اگر کسی پر پھونکا جائے تو اس کی برکت سے اللہ شفا دیتے ہیں۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ، سورۃ فاتحہ نہیں دیتی۔ کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کو باعث خیر سمجھا ہے۔ تو جہاں قرآن پڑھ کر پھونکا جائے یا قرآن لکھ کر کسی کو تعویذ دیا جائے تو اس امید کے ساتھ کہ اللہ اس کی برکت سے شفا دیں گے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اگر قرآن کے علاوہ شرکیہ الفاظ کا تعویذ کیا جائے یا دم کیا جائے تو یہ سراسر شرک ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی سے دم بھی کروانا ہو نا تو دیندار دیکھ کر کروایا کرو۔ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شیطانی وظائف اور اوراد پڑھ کر پھونکتے ہیں اور لکھے ہوتے ہیں وہ گلوں میں ڈالتے ہیں، یہ شرک ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ کسی صاحب علم سے، قرآن پڑھنے والے سے پھونک مروا سکتے ہیں، تعویذ لے سکتے ہیں، دم کروا سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نا ایران کے بادشاہ نے قاصد بھیجا، اس نے آگے بتایا کہ ہمارے بادشاہ کے سر میں درد رہتا ہے، بڑے علاج کروائیں ٹھیک نہیں ہوتا، سنا ہے مسلمانوں کے پاس کچھ ایسا کلام ہے کہ جس کی وجہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں بیمار۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر بند کر کے دے دیا کہ لے جاؤ، اور اسے بولنا پگڑی میں ڈال لے، اپنی پگڑی میں اس تعویذ کو رکھ لے۔ اس نے ایسا ہی کیا، بسم اللہ والا جو تعویذ تھا اسے اپنی پگڑی میں رکھ لیا، جب تک پگڑی سر پہ رہتی اس کا سر ٹھیک رہتا، پگڑی اتارتا سر میں درد شروع ہو جاتا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ ایسا کیا ہے لکھا ہوا ہے اس میں، اس نے کھول کر دیکھا، کہنے لگا یہ تو عام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسلمانوں کو خدا کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب وہاں اس نے اللہ کے نام کی نفی کی تو اس کی برکت سے محروم ہو گیا اور پھر اس کا اثر نہیں رہا۔ تو اللہ کے نام کو ماننا، اللہ کے کلام کو ماننا اور اس کی برکت اور تاثیر کو تسلیم کرنا، یہ توہم پرستی نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ دنیا کے اسباب اور ذرائع اختیار کرنا یہ بھی توہم پرستی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا اللہ پر ہی سب کچھ ہے تو پھر مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گھر میں بیٹھا رہوں گا، خود ہی کھانا آئے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اسباب، ذرائع، چونکہ یہ دار الاسباب ہے دنیا، یہاں اسباب ہیں، لیکن اس حد تک جس حد تک ان کی اجازت ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ اسباب کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک وہ اسباب ہیں جو قطعی طور پر ہیں، جن کو اپنانا واجب ہے اور ان کا انکار حرام ہے۔ مثال کے طور پہ بھوک لگی ہے، ہاتھ اٹھا کے لقمہ توڑ کے منہ میں نہ ڈالے کہ نہیں دیکھا جائے گا، یہ توکل کے منافی ہے، جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، یہ روٹی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ پانی میرا کچھ نہیں نفع نقصان کر سکتا، میں نہیں کھاتا، میں نہیں پیتا، کھانے پینے کو چھوڑ دے، تو یہ حرام کام کر رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ کھانا واجب ہے جب بھوک لگے اور کھانا بھی ہو، پینا واجب ہے جب پیاس لگے اور پینا بھی ہو اور اجازت بھی ہو، اس لیے کہ موت واقع ہو سکتی ہے اور اپنی جان کا تحفظ یہ تم پر واجب ہے۔ کچھ اسباب وہ ہوتے ہیں جو جائز ہونے کی حد تک ہوتے ہیں، جن کے جواز کی گنجائش، جیسے بیمار ہے تو دوا دارو کرے۔ دوا دارو اس لیے ہے کہ یہ وسیلہ اور ذریعہ ہے جسمانی صحت کا، نہ کہ ان کی وجہ سے صحت ملتی ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا نا، اللہ نے فرمایا وہ فلاں بوٹی ہے اسے کھاؤ جا کے، کھایا پیٹ درد ٹھیک ہو گیا۔ توجہ کرنا، اللہ نے فرمایا نا، کھایا ٹھیک ہو گیا، اگلی دفعہ پھر پیٹ میں درد ہوا، خود ہی جا کے کھا لیا، ٹھیک نہیں ہوئے۔ یا اللہ میں ٹھیک نہیں ہو رہا، کلونجی، یا اللہ میں ٹھیک نہیں ہوا، میں نے دوبارہ کلونجی کھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا تو نے خود کھائی ہے، تو نے کلونجی پہ امید لگا لی کہ اس سے میں ٹھیک ہوں، حالانکہ ٹھیک تو اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ تو نے اللہ سے پوچھ کر کھائی تھی پہلے تو ٹھیک ہوا تھا، اب اپنی مرضی سے کھائی ہے، ٹھیک نہیں۔ معلوم ہوا یہ چیزیں ٹھیک کرنے والی نہیں ہے،
ٹھیک کرنے والی ذات اللہ کی ہے، امید وہاں ہونی چاہیے۔ ان کو اسباب کے دائرے میں اختیار کیا جا سکتا ہے اور ان کے کرنے کی اجازت بھی ہے۔ اور تیسرا اسباب کا درجہ یہ ہے کہ اختیار کریں تو بھی ٹھیک، نہ کریں تو بھی ٹھیک، نہ کریں تو بھی ٹھیک۔ جیسے ہم کچھ چیزوں میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جیسے سردی کا موسم ہے، سردی کے موسم میں لباس پہنا ہوا ہے، نارمل حد تک ٹھیک ہے، اتنا لازمی تھا، اس کے بعد زیادہ کوٹ پہنے، جرسیاں پہنے، تو یہ اختیاری ہے، اس کا اختیار کرنا ضروری نہیں تھا، جس قدر اس سے جسم کو حرارت پہنچی اتنا کافی تھا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، ایک صحابی حضور کے پاس ہے، سلام کیا، اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے پر گرد و غبار تھی، حضور نے پوچھا سفر سے آئے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ سفر سے آئے۔ کس پہ آئے ہو؟ فلاں سواری پہ آیا ہوں۔ سواری کدھر ہے؟ وہ اللہ کے بھروسے پر چھوڑ آیا، باہر اللہ کے بھروسے پر چھوڑ آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیسے؟ باندھ کے آیا؟ نہیں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا یہ بھروسہ نہیں، یہ توکل نہیں ہے، پہلے اسے کھونٹے پہ باندھ دو، اسے درخت کے ساتھ باندھ دو، پھر یہ کہو کہ اب اللہ پر بھروسہ ہے۔ اپنے تئیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد تم اللہ پر بھروسہ رکھو، تو اس بھروسے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اس توکل کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو ہمیں دنیا کے اسباب، ذرائع، وسائل کو سب کچھ سمجھنا نہیں چاہیے، نہ یہ ہمارا نفع کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نہ کوئی چیز منحوس ہے، نہ کوئی چیز ایسی ہے جو ہمارے لیے باعث نفع یا ضرر ہو سکتی ہے، جب تک کہ اللہ کی مرضی اور منشا نہ ہو۔ اس لیے یہ کسی صورت کہنا درست نہیں ہوگا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ منگل کا دن منحوس ہے، یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے اب نحوست آئے گی، یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ کوا منڈیر پہ آ کے آواز لگا رہا ہے اب مہمان آئے گا۔ ایسے عقائد رکھنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی ان کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔